السلام علیکم دوستو، اسرائیل کا تکبر اور اس کا شیطان بننا۔ جب اسرائیل کی دانائی اور اس کا علم، اس کی نکوہ کاری زمین و آسمان میں اچھی طرح آشکارا ہو گئی تو اس نے اپنے دل میں یقین کر لیا کہ جو کچھ بھی میرا انتہائی اعزاز ہو رہا ہے در حقیقت میں ایسے ہی اعزاز کے قابل ہوں، اور اب زمین و آسمان میں میں ہی ایک عزت مند ہوں، بس جتنی اور جس قدر بھی میری عزت ہو وہ تھوڑی ہے۔ نیز اب اگر اللہ تعالیٰ کسی اور کو ایسا اعزاز دینا چاہے گا تو میں اسے منع کر دوں گا، اور یہ اعزاز ہرگز کسی غیر کو نہیں دینے دوں گا۔ نیز اسرائیل کو یہ یقین کامل ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اور ہی چیز ہو گیا ہوں، اور اب بعد خدا تعالیٰ کے 14 طبق میں مجھ سے زیادہ نہ کوئی عالم ہے اور نہ مجھ سے زیادہ کوئی زاہد ہے، اور اگر ہے تو میں اس کا سردار ہوں۔ اللہ اللہ، یہی ہے سبب لعنت پروردگار کا۔ یا اللہ تو عالموں اور درویشوں کو ہی نہیں بلکہ تمام مومن مسلمانوں کو انانیت اور غرور سے بچا، آمین۔ اب اسرائیل کا یہ حال ہے کہ وہ بڑے زور و شور سے ایک جگہ خدا کی عبادت کرتا پھرتا ہے اور دل میں اپنی عبادت پر فخر کرتا ہے۔ ایک دن بہت ہی فرشتے جمع ہو کر اس کے پاس آئے اور کہا، اے مقدس صورت، آج ہمارا گزر لوح محفوظ کی طرف ہوا۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک مقرب بارگاہ اعزی ان قریب خدا کی لعنت میں گرفتار ہوگا۔ پس اے اسرائیل، اس وقت سے ہمیں سخت اندیشہ ہے کہ وہ کون ملعون ہوتا ہے۔ خدا کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ ہم میں سے کوئی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اسرائیل نے تمام واقعہ سن کر کہا کہ تم خاطر جمع رکھو، یہ واقعہ ہم سے اور تم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ میں بہت دنوں سے لوح محفوظ کی اس طرح کو دیکھ رہا ہوں، میں نے تو کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ جس کے لیے ہوگا ہمیں تمہیں اس سے کیا غرض؟ دیکھیے، لا غرضی کی بنا پڑتی ہے، پہلے غرور کی ابتدا ہوئی پھر لا غرضی کی۔ اچھا آگے چلیے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے لیے ضرور دعا کیجئے کہ آپ مستجاب الدعوت ہیں۔ چنانچہ اسرائیل نے دعا کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اللہم امنہم، یعنی خداوند تو انہی سے بلا سے مامون رکھ۔ یہاں متفسرین لکھتے ہیں کہ اس دعا میں اسرائیل نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، خواہ بھول گیا ہو یا خواہ عموماً اپنا نام نہیں لیا ہو، کیونکہ اسے اپنی عبادت پر ناز ہو گیا تھا اور گمراہی کا تصور بھی اس کے دل میں نہ تھا، چنانچہ دوسروں کے لیے دعا کی اور اپنے لیے نہیں کی۔ اسرائیل نے بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ ایک بندہ ہے جسے ہم نے بہت اقسام کی نعمتیں عطا فرمائی اور اسے اپنا مقرب بنایا، اور زمین و آسمان، جنت، خلافت اسے مرحمت کی، پس وہ ہمارے ایک حکم کی مخالفت کرے گا جس کے سبب وہ ہمارا ملعون و مردود بنے گا۔ اسرائیل نے جب یہ دیکھا اسی وقت سجدے میں گر گیا اور پورے ہزاروں برس تک اپنی زبان سے اس ملعون پر لعنت کرتا رہا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اس نے لوح محفوظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا دیکھا، جسے دیکھتے ہی حضور خداوندی میں عرض کیا کہ شیطان الجریم کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ ایک بندہ ہے جسے ہم نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، صرف ایک حکم نہیں، وہ ہماری نافرمانی کرے گا جس کے بدلے اسے ہم ذلیل و خوار کریں گے۔ اسرائیل نے عرض کیا، حضور اسے مجھے بھی ایک نظر دکھا دیجئے کہ وہ کون ہے، میں اسے قتل کر ڈالوں۔ ارشاد عالی ہوا کہ اسرائیل، بلا شک و بلا شبہ ان قریب تم خود اسے دیکھ لوگے۔ یہ سن کر اسرائیل نے تمام درود و لطائف موقوف کر دیے اور اپنی زبان پر صرف یہ وظیفہ جاری کیا، اللہ ابلیس پر لعنت کرے۔ جب مشیت ایس دن میں بنی نوح آدم یا انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے زمین کے نام حکم آیا کہ اے زمین، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ذروں سے انسان پیدا کریں جس میں بعض میری مطیع و فرما بردار ہوں اور بعض نافرمان، پس فرما برداروں کو میں بہشت میں داخل کروں گا اور نافرمانوں کو آتش دوزخ میں ڈالوں گا۔ یہ سن کر زمین نے نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ اے پروردگار،
عالم تیرا یہ فرمان سن کر بے حد مسرور ہوں کہ بعض میرے جسم کے ٹکڑے بہشت میں داخل ہوں گے، مگر ساتھ ہی اس کے یہ معلوم کر کے سخت علم میں مبتلا ہوں کہ بعض میرے جسم کے ٹکڑے آتش دوزخ میں جلیں گے۔ یہ کہہ کر زمین اس قدر روئی کہ اس کے آنسوؤں سے دریا اور ندیاں جاری ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر زمین اس غم میں نہ روتی تو انسان بھی کبھی کسی غم میں نہ روتا، پس انسان کا رونا محض زمین کے رونے کا سبب نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک مقرب فرشتے یعنی جبرائیل کو خطاب فرمایا، اے جبرائیل ہمارا حکم بجا لاؤ، وہ یہ کہ زمین میں سے ایک مٹھی خاک کی اٹھا لاؤ کہ ہم اس زمین میں ایک صاحب حسن و جمال کا بیج بونا چاہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل یہ حکم سنتے ہی سدرۃ المنتہا سے فوراً زمین پر پہنچے تاکہ حکم الہی بجا لائے اور تمام زمین کے اعجاز یعنی سفید اور سیاہ اور زرد اور سرخ اور پاک اور ناپاک سب میں سے ایک مٹھی خاک کی بھر کر حضور خداوندی میں لے جائیں۔ چنانچہ جبرائیل امین چاہتے تھے کہ زمین میں سے ایک مٹھی بھرے کہ اتنے میں زمین نے زار و قطار رونا شروع کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اس کی حال پر رحم آیا اور وہ بغیر مٹھی خاک کے بھرے واپس چلے آئے۔ حضور رب العزت سے ندا ہوئی کہ اے جبرائیل خالی ہاتھ کیوں آئے؟ عرض کیا الہ العالمین زمین نے تیری پناہ مانگی جس سے میں تیرے حضور و کرم پر تقیہ کرتے ہوئے اس پر اور اس کے رونے پر رحم کھاتے ہوئے اس کی مٹھی بھر خاک نہیں لایا۔ پھر اس درگاہ عالی جہاں سے حضرت میکائیل کے نام حکم صادر ہوا کہ اے میکائیل ایک مٹھی خاک کی زمین سے اجزا میں بھر کر لے آؤ۔ چنانچہ میکائیل زمین پر پہنچے اور اس نے کہا کہ اے زمین کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تجھ سے خوبصورت پتلے بنائیں گے اور ان پر تجھ پر گلاب چھڑکا جائے گا؟ یہ سن کر زمین نے کہا کہ میں البتہ اس بات سے بھی آنسو نہ بہاؤں کہ میرے بچے آگ میں ڈالے جائیں اور وہ نار و دوزخ میں جلے۔ یہ کہہ کر زمین نے بے حد رونا شروع کیا اور خدا کا واسطہ دے کر انہیں بھی رخصت کر دیا۔ جب حضرت میکائیل حضور خداوندی میں پہنچے تو ارشاد ہوا میکائیل خالی ہاتھ کیوں آئے؟ عرض کیا کہ مولا تو نے ایسی عاجز و مسکینہ کے پاس بھیجا کہ جس میں مسکینت اور جس کے رونے پر مجھے ترس آ گیا اور میں بغیر مٹھی خاک کے لیے واپس آ گیا۔ پھر حضرت اسرافیل کے نام حکم صادر ہوا۔ چنانچہ حضرت اسرافیل زمین پر پہنچے اور ان کو بھی زمین نے خدا کا واسطہ دے کر اور بہت رو کر جس سے ان کو بھی اس پر ترس آ گیا اور وہ بھی واپس چلے آئے۔ پھر حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ اے اسرائیل ہمارے حکم کی تعمیل کرو۔ چنانچہ اسرائیل نے آتے ہی للکارا اور کہا اے زمین یہ تیرا رونا دھونا میرے آگے کچھ کام نہ آئے گا اور تیرا بس رونا میرے آگے کچھ مفید نہیں ہوگا۔ غلام کو حکم شہنشاہ بجا لانے میں ذرا تأمل نہ ہونا چاہیے۔ جن کے جواب میں زمین نے کہا اے اسرائیل میں کیوں کر آنسو نہ بہاؤں کہ میرے اعجزا سے گناہ گار پیدا ہوں گے، ساری شرمندگی کا داغ میری پیشانی پر رکھا جائے گا۔ حضرت اسرائیل نے کہا اے زمین تو نے خود اپنے حق میں یہ کانٹے بوئے، یعنی اس سے پہلے 3 مرتبہ حکم خداوندی تیرے نام آیا لیکن تینوں مرتبہ تو نے انکار کیا۔ کاش پہلی ہی مرتبہ حکم الہی کا تو مان لیتی اور بڑی خوشی کے ساتھ مٹھی بھر خاک حوالے کر دیتی تو اللہ میرا مولا کبھی تجھے رنج و علم میں نہ دیتا اور تیرے تمام فرزند خدا کے مؤطی اور فرما بردار ہوتے۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے زمین تیرا رونا اور تیرا غرض و مغرت سب بیکار ہے، میں تیری کسی بات پر رحم نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں رحم ترس خانے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ حکم الہی بجا لانے کے لیے آیا ہوں۔ اور نا امیدی کے فکرے سن کر ادھر تو زمین نے بے حد رونا شروع کیا، ادھر اسرائیل نے بسم اللہ کہہ کر ایک خوفناک چنگل زمین پر مارا اور تمام اجزاء کے ایک پوری مٹھی بھر کر روانہ بھی ہو گئے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹھی بھر کر لے گئے تو زمین کے نام تسلی و تسکین خاطر کا خطاب ہوا اور اسے رحمت کے وعدوں پر ساکت اور خاموش کر دیا گیا۔ پھر جب حضرت اسرائیل مٹھی بھر خاک کو لے کر حضور رب العزت میں پہنچے تو وہاں سے ارشاد عالی ہوا کہ اسرائیل جب تم نے زمین سے مٹھی خاک کی بھری تو اس نے تمہیں ہر چند میرا واسطہ دیا اور فریاد وزاری کی مگر تم کو ذرا رحم نہ آیا۔ اسرائیل نے کہا کیا کہ خداوندی ایک طرف آپ کا حکم عالی تھا اور دوسری طرف آپ کا واسطہ دیا جا رہا تھا، بس میں نے حضور کا حکم بجا لانا مقدم اور ضروری سمجھا۔ ارشاد عالی ہوا کہ اسرائیل
آج سے ہم نے تمہارا نام قابض روح یا ملک الموت قرار دیا کہ تم ہر ایک جاندار کی جان نکالو۔ آہا! اتنا سنتے ہی حضرت اسرائیل رونے لگے اور عرض کیا کہ اے الہ العالمین، اولاد آدم میں نبی، ولی، اچھے برے سب قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں موت سے خوفناک شے کوئی نہیں ہوگی، بس تمام لوگ مجھ کو برائی سے یاد کریں گے اور مجھے سخت ظالم کہیں گے اور سب کے سب مجھے برا سمجھیں گے بلکہ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے اسرائیل، تم اس بات کا بالکل اندیشہ نہ کرو، ہم اپنی مخلوق کی موت کے بارے میں بہت سے اسباب اور بہانے پیدا کر دیں گے اور بغیر بہانے کے کسی کی موت نہیں آئے گی۔ لوگ ہمیشہ سبب اور بہانے کا ذکر کریں گے، تمہارا کوئی نام بھی نہیں لگے گا۔ باقی کا کل کی ویڈیو میں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور دین سے متعلق یا اس چیز کے متعلق کچھ بھی جاننا ہو تو پلیز کمنٹ کریں۔